الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ذرا پھر دوبارہ اس بات پر غور کریں، امانت کا میں نے معنی یہ بتایا کہ مال و دولت تک محدود نہیں، مال و دولت بھی ہے، بلکہ ہر ذمہ داری اور شریعت کی ہر بات ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کی یا اللہ کے بندوں کی امانت ہے۔ امانت داری اگر نہ کی جائے تو امانت دار کو کتنا گناہ اور کتنا بڑا عذاب ملتا ہے، اس کو اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام کہ نبی علیہ السلام معراج والی حدیث اور معراج والا واقعہ جو آپ نے بیان کیا، اور معراج کے متعلق صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ حدثنا ما رأیت لیلۃ اسری بک، اللہ رسول معراج والی رات میں آپ نے کیا کیا دیکھا تھا آپ بتائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت ساری باتیں بیان کی، انہی باتوں میں سے ایک بات آپ نے یہ بیان کیا کہ مجھے جہنم کا جب دیدار کرایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور ایک آدمی اس جہنم کے آگ کے پہاڑ کو اٹھانا چاہتا ہے لیکن اٹھاتے ہوئے گر جاتا ہے، اٹھا نہیں پا رہا ہے، اور مسلسل وہ محنت کرتا جا رہا ہے کہ آگ کے پہاڑ کو اٹھائے اور اپنے سر پر رکھے۔ آپ فرماتے ہیں ہزاروں کوشش کے باوجود وہ انسان کسی بھی صورت سے پہاڑ کو اٹھا نہیں پا رہا ہے۔ میں نے جبرائیل امین سے کہا یا جبرائیل من ھذا، یہ کون سا انسان ہے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اور جہنم کے پہاڑ کو اپنے سر پر اٹھانا چاہتا ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہا ہے، اتنی کوششیں کیوں کر رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا وہ امتی، وہ مسلمان ہے جس کے پاس لوگ امانت رکھتے، امانت تو نہیں ادا کر پاتا، امانت میں خیانت کرتا، اور لوگ اگر اس کو امانت دیتے تو مزید امانت رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ امانت میں خیانت بدترین جرم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی جو نشانیاں اور علامتیں پچھلے نشستوں میں ہم نے بتائی تھیں، ان میں ایک نشانی منافق کی علامت و نشانی یہ ہے کہ جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت کی حفاظت نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامت ہے۔ نمبر 1 اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2 وَإِذَا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 3 وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ ناظرین کرام قیامت کی نشانیوں میں سے آج اگر آپ غور کریں گے، آج کس قدر دنیا میں خیانت عام ہو چکی ہے، اوپر سے لے کر کے نیچے تک، معمولی ذمہ دار سے لے کر کے ایک بڑے ذمہ دار تک اگر آپ دیکھیں گے تو آج خیانت کی گرم بازاری ہے۔ یہ قیامت کی نشانی نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کیا کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، آپ بتائیں قیامت کب آئے گی، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور ہم قیامت کی تیاری کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، اے سوال کرنے والے جب دیکھو کہ امانت کو ضائع کیا جا رہا ہے اور جب دیکھو کہ امانت میں خیانت لوگ کرنا شروع کر دیے ہیں، فانتظر الساعہ، تو اب قیامت کا انتظار کرو، کیونکہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ جہاں خیانت دنیا میں عام ہوئی سمجھ جاؤ کہ قیامت آ چکی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ناظرین کرام خیانت سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام برابر لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی آپ خطبہ دیتے تو فرماتے اے لوگوں سنو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اے لوگوں یاد رکھو جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے لا ایمان لہ، اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جس شخص میں امانت داری نہ ہو
اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے ایمان کی نفی کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی بدبختی ہے۔ ایمان والے ناظرین بھائیوں، اپنے ایمان کی قدر و قیمت سمجھو کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت اگر کسی انسان کو ملتی ہے تو ایمان ہے، اور امانت میں خیانت کر دینا ایسا بدترین جرم ہے کہ اللہ کا رسول فرماتے جس نے امانت میں خیانت کر دیا اس کا ایمان کسی کام کا باقی نہیں رہ جاتا۔ اور آج غالباً جب بہت زیادہ امانت میں خیانت ہونے لگی تو اسی لیے غالباً آج ایمان بھی لوگوں کے اتنا ضعیف اور کمزور ہو گیا ہے کہ ہر برائیاں انسان کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، نیکیاں کم کرتا ہے، برائیاں زیادہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بہت خراب ہو چکا ہے اور ایمان بہت ہی برباد ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ کہ امانت میں خیانت کرنا عام ہو چکا ہے۔ اسی لیے ہمیں امانت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور امانت میں خیانت کرنے سے ہم تمام ساتھیوں کو بچنا چاہیے۔ یہی وہ امانت ہے جس کے متعلق اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، تم 6 باتوں کی ہم سے گارنٹی دے دو کہ 6 باتوں پر عمل کرو گے ہم تمہیں جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتے وعدہ کرتے ہیں۔ ان 6 چیزوں میں سے تیسری چیز تھی وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ۔ نبی علیہ السلام کی ناظرین کرام یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام کی محبت، اللہ کی محبت، نبی کی محبت جو ایمان کا جز ہے، اس کی امانت داری کا ادا کرنا ہے، امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ چنان امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان، صحابی کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس کچھ دیہی علاقے اور گاؤں کے کچھ لوگ آئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے وہ لوگ آئے، لیکن جب نبی علیہ السلام ان کے سامنے وضو کرنے لگے تو وہ نئے نئے لوگ تھے، محبت میں، نبی کی تعظیم میں اس قدر وہ بے قرار تھے کہ عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ اللہ رسول وضو کرنے لگے تو وضو کا پانی جو زمین پر گر رہا تھا، وہ نئے لوگ زمین پر پانی گرنے نہیں دیتے تھے، فوراً اپنے ہاتھوں پر پکڑ لیتے اور پھر اس پانی کو اپنے بدن پر مسلنے لگتے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام وضو کرتے وقت اگر کلی کرتے تو کلی کا پانی بھی بھجا کر کے وہ تھام لیتے اور پھر اپنے بدن پر اس کو ملنا شروع کر دیتے۔ عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ لوگ اس قدر نبی کی محبت میں اپنے ہوش کو کھو چکے تھے کہ اگر نبی علیہ السلام تھوکتے تھے تو اس تھوک کو بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے سمجھانے کا بڑا پیارا انداز تھا، آپ نے ان کی محبت کی قدر کیا، ان کی عظمت کا احترام کیا، لیکن بعد میں پوچھا ما یحملکم علی ھذا، میرے مسلمان نو مسلم بھائیوں ذرا بتاؤ، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ولی، اتنے لوگ موجود ہیں، انہوں نے آج تک میرے وضو کا پانی اپنے بدن پر نہیں ملا، یہ میرے تھوک کو اپنے ہاتھوں پر، میرے بلغم کو لے کر کے اپنے بدن پر نہیں مسلنا شروع کیا، ما یحملکم علی ھذا، تم لوگ بتاؤ کہ کس چیز نے تم کو اس بات پر آمادہ کیا؟ آج تک کسی مسلمان صحابی نے ہمارے ساتھ وہ نہیں کیا تھا جو تم لوگ کر رہے ہو، بتاؤ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ حبا لک و اجلالا لک، اللہ اس کے رسول کی محبت جو دل میں پیوست ہو گئی ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ آپ کے وضو کا پانی ہم زمین پر نہ گرنے دے، اپنے بدن پر مریں، آپ کی کلی کا پانی زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھوں پر گرے اور پھر اس کو اپنے بدن پر مسلنے لگیں۔ اسی طرح سے محبت اس قدر غالب ہے دل میں کہ آپ کا تھوک اور بلغم بھی زمین پر نہیں گرنے دینا ہم گوارا کرتے، اس کو بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے اپنے بدن پر ہم مسلنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے اس موقع پہ کتنی پیاری بات کہی، فرمایا ناظرین اس بات کو یاد کر لو، یہ محبت رسول کی علامت ہے، محبت رسول کا ایک بڑا حصہ ہے کہ آپ امانت دار بن جائیں۔ اللہ رسول نے فرمایا
من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو انسان تم میں یہ چاہتا ہے کہ ایسی محبت اللہ اس کے رسول سے کرے کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے لگیں، تو یہ میرے وضو کا پانی، میرے کلی کا پانی اور میرے بلغم کو اپنے بدن پر مسلنے سے اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بن سکے گا۔ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جائے تو اسے 3 چیزیں کرنی پڑے گی۔ نمبر 1، فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچی بات کرے۔ نمبر 2، وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کی حفاظت کرے اور امانت کو ادا کر دے۔ ناظرین کرام ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تم اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ وضو کا پانی مسلنے سے سچی محبت کا اس بات نہیں ہوگا، اور اس سے اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت نہیں کرے گے۔ اگر اللہ اس کے رسول سے سچی محبت تم کرنا چاہتے ہو اور ایسی محبت کہ حب رسول کی بنا پر اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے، تو یہ 3 عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، بات کرو تو سچی کرو۔ نمبر 2، امانت رکھی جائے تو امانت کی حفاظت کرو اور امانت ادا کر دیا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 3، بڑی عجیب و غریب بات آپ نے بیان فرمایا، جو پاس میں پڑوس ہوتا ہے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ حضرات کے سامنے واضح کریں امانت داری نبی کی محبت کا ایک حصہ ہے، اللہ کی محبت کا ایک جز ہے۔ امانت داری ایسی بہترین عمل ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی امانت دار سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور امانت میں خیانت کرنا بدترین گناہ ہے۔ اس سے نہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، نہ انسان رسول کا محبوب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو امانت دار بنائے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر دوبارہ ہم یہ باتیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین کرام، سلسلہ چل رہا تھا ہمارا ان امور کے بیان کرنے کا جو امور اور جو نیکیاں انسان کے لیے، مومن کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں 6 میں سے 3 کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ ایک پہلا تھا ہمیشہ سچائی کی پابندی کرنا، دوسرا تھا وعدے کا پورا کرنا، تیسرا تھا امانت کی حفاظت اور امانت داری اپنے اندر پیدا کرنا، امانت کو امانت والے تک پہنچا دینا۔ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں چوتھا عمل یا چوتھی نیکی ہم بیان کرتے ہیں جس پر قیامت کے دن جنت ہمارے لیے واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال کی پابندی کرنے اور جنت کا مستحق بنائے۔ ناظرین کرام، وہ چیز ہے اللہ رسول نے فرمایا وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو انسان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کا وعدہ ہم سے کر لے کہ ہاں ہم اپنی شرمگاہ کا استعمال حلال طریقے پر کریں گے، ہم اس کو جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت اور اس کو حرام چیزوں سے بچانے کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، جو کلمہ گو، جو مسلمان ہم سے 2 چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کر لے، جو بھی کلمہ گو 2 چیزوں کی حفاظت کا وعدہ ہم سے کر لیں، جنت میں داخل کرنے کا وعدہ ہم اس سے کرتے ہیں۔ نمبر 1، ما بین الحییہ، آج میں پہلی چیز جس کی حفاظت پر ہم جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں، ما بین الحییہ،
دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کا وعدہ کر لے۔ اب ناظرین غور کرنے کی چیز ہے، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کو کہا جاتا ہے زبان، یعنی جو شخص زبان کی حفاظت کرنے کی گارنٹی اور زبان کو جائز استعمال کرنے کی گارنٹی نبی علیہ السلام کو دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ زبان کی حفاظت ناظرین بہت بڑی چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، غیبت سے، چغلی سے، شکوہ شکایت سے، گالی گلوچ سے اپنی زبان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ کتنا بڑا عمل ہے زبان کی حفاظت۔ آپ ارشاد فرماتے دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے، جو شخص اس کی حفاظت کر لے ہم اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ نمبر 2 آپ نے بیان فرمایا ما بین فخذی، دوسری چیز جس کی حفاظت اگر آدمی کر لے تو میں جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں، دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے، دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ستر اور شرمگاہ۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام اس شرمگاہ کا نام لینے کے بجائے کتنا پیارا جملہ استعمال کرتے، دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز اللہ نے رکھی ہے جو اس کی حفاظت کر لے ہم اسے جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی شرمگاہ صرف دو جگہ استعمال کرنے کو حلال قرار دیا ہے، بس اس کے علاوہ کہیں بھی انسان نے اپنی شرمگاہ کو کسی بھی طریقے سے استعمال کیا وہ ناجائز و حرام ہوگا اور نبی علیہ السلام اس بشارت سے محروم ہوگا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ قرآن پاک سورۃ المعارج، قرآن پاک 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، ان تمام آیات میں اور قرآن پاک کے دوسرے مقامات میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا کہ ایک مسلمان یا ایک انسان مرد ہو یا عورت، ہم نے اس کے لیے صرف دو ہی طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے اور اپنے شرمگاہ کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا علی ازواجہم، انسان اپنی زوج، عربی زبان میں زوج کہتے ہیں جوڑے کو، یہاں مراد ہے بیوی، جس عورت کو آپ شرعی طور پر نکاح کر کے، شرعی نکاح کر کے اپنی زوجیت ملائیں گے وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں اس کو زوج اور زوجہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نکاح کی ہوئی عورت، شرعی نکاح کر کے جو انسان بیوی اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے اپنی خواہش پوری کرنے اور اپنی شرمگاہ کے استعمال کرنے کو حلال قرار دیا ہے۔ اور اس قدر اسلام نے ہمیں اپنی حلال بیوی سے لطف اندوزی کا حکم دیا ہے اور اتنا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے کہ ایک مومن اگر ایمان والا ہے تو اپنی بیوی کے علاوہ کبھی انسان کسی عورت پر نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ ذرا دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسان جو کچھ صدقہ کرتا ہے ثواب پاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے صدق کے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رسول نے فرمایا جو انسان اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقے کا ثواب پاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، بیوی کو شوہر کھلائے پلائے پہنائے، بچوں کو کھلائے پلائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ اتنا عام ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ آپ نے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ اگر کوئی مرد تم میں سے اپنے شوق اور اپنے جذبے کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بیوی کی دلجوئی اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی انسان نے
اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب صدقے کا بنا دیتا ہے۔ بڑی عجیب و غریب سے بات، انسان اپنی بیوی سے لاڈ پیار، اپنی بیوی کا دل رکھنے، دل جوئی کے لیے منہ میں لقمہ ڈالیں، ایک بسکٹ ڈالے، کوئی ایک لقمہ ڈال دے تو صدقے کا ثواب۔ صحابہ کرام بڑے حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ اجاتی احدنا شہوتہ، یہ عجیب بات آپ فرما رہے ہیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا بھی اجر و ثواب ہے؟ یا رسول اللہ، بیوی کے منہ میں آدمی لقمہ ڈالتا ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا تو اپنے جذبات، اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے تو کیا اپنا شوق جو پورا کرتا ہے بیوی کے ساتھ اس پر بھی صدقہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے فرمایا ہاں، بطور مستی کرنے کے، لاڈ اور پیار میں، بیوی کی دلجوئی میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقے کا ثواب مومن پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کا استعمال صرف اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی بادی، بادی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ دو جگہ ہیں حلال طریقے سے جو شوہر اپنے خواہشات کو پوری کر سکتا ہے، ایک تو نکاح کی ہوئی بیوی ہے اور دوسری بادی ہے۔ بادی کس کو کہتے ہیں؟ بادی کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو غالب آنے والی فوج شکست کھانے والی قوم کے دشمنوں کے جو مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیتے تھے، وہ قیدی لڑنے والوں پر تقسیم کر دیے جاتے تھے، وہ غلام ہوتے تھے۔ اگر مرد ہیں تو ان کو غلام کہتے، اور عورتیں جو تقسیم کی جاتی مجاہدین پر یا لڑنے والوں پر، ان کو بادی کہا جاتا ہے، لونڈی کہا جاتا ہے، بادی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو عورت کے ساتھ انسان اپنی خواہش پوری کرے، یا او ما ملکت ایمانہم، جو بادیاں آپ کے قبضے میں آئی ہیں ان بادیوں کے ساتھ بھی انسان صحبت کر کے اپنی خواہش اور اپنے جذبات کو پورا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہی دو راستے ہیں حلال طریقے کے، جو مرد اپنی خواہشات کو پوری کریں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ گنہگار اور قابل ملامت ہوگا۔ ناظرین، یہ سلسلے گفتگو جاری ہے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے یہاں بات ہم ختم کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے کو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم باقی رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔